بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں، یہ کنفرم ہو گیا اب کوئی ان کو دوسرے کیس میں تو نہیں گرفتار کرے گا؟ دیکھیں اتنا عرصہ ان کو پابا سلاسل رکھا گیا ہے، یہ یعنی تیسرا توشہ خانہ کا کیس ہے۔ کمال نہیں ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے، پھر عدت کا ایک کیس کر دیا تھا۔ وہ عدت کے کیس میں شرمناک حد تک وہ سزا بھی ان کو کر دی، اور بہت زیادہ پذیرا، یہ بہت زیادہ محبت ہے عمران خان کے لیے، جو بہت زیادہ متجسس بھی ہیں، متفکر بھی ہیں، اور وہ ان کو یہ ہے کہ کیوں خان صاحب ابھی تک باہر نہیں آ رہے۔ بشرا بی بی کو یہ وہ اختیار دیں، ادب سے استدعا کرتا ہوں، خدا را حال مت لیجئے اور انکار کر دیں، کیونکہ اگر آفریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں تو پھر منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ یہ خان صاحب کی رہائی مجھے تو بڑی عنقریب نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے، نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ عمران خان کی مخلصی یقیناً ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ کھوسہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی وائف کی روبکار جاری ہو گئی ہے، کچھ دیر میں رہا بھی ہو جائیں گی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا کیس آپ بھی دیکھتے ہیں بھی، تو یہ کیا معاملات تھے؟ کل کیوں نہیں روبکار جاری ہوئی؟ اور آگے اکثر ہم نے دیکھا کہ ایک کیس جب کوئی بڑی ہوتا ہے تو دوسرے میں گرفتاری کر لیتے ہیں۔ بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں، یہ کنفرم ہو گیا اب کوئی ان کو دوسرے کیس میں تو نہیں گرفتار کرے گا؟ نہیں، دیکھیں اتنا عرصہ ان کو پابا سلاسل رکھا گیا ہے۔ پہلے ان کو جو ہے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کا ایک شائبہ دیا، اور بالکل میں وہاں ان سے ملا تھا، اور وہ ایک ہی کمرے میں جس میں ان کو باقاعدہ سیل کر دیا گیا تھا، کھڑکیوں کو بھی اور دروازے بھی سیل تھے، وہ جیل کی صحبت سے بھی زیادہ قید تنہائی میں تھیں، اور انہوں نے وہاں سے ریٹ کر کے اپنا اڈیالہ جیل میں وہ خود گئیں اس میں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب پہلے کیس توشہ خانہ میں سزا کی گئی انہیں، تو اس وقت ان کو جو ہے وہ خود ہی چلی گئی تھی اڈیالہ جیل، اور وہ جس طریقے سے سزا کی سب کو پتہ ہے، بلڈوز کر کے ٹائم کچھ دیا، پھر آگے پھر نہ صفائی کا موقع دیا، نہ جرح کا موقع دیا، نہ 342 کے بیانوں کا موقع دیا، اور وہ سزا سسپینڈ ہوئی۔ جب وہ سزا سسپینڈ ہوئی تو پھر سزا کر دی گئی۔ اب سزا جب ہوئی تو پھر اس کے بعد عدالت عالیہ کی ڈویژن بینچ میں اپیل ہوئی، اور وہ معطل ہو گئی سزا۔ پھر انہوں نے توشہ خانہ، یہ یعنی تیسرا توشہ خانہ کا کیس ہے، جو یہ کمال نہیں ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کہ اگر آپ کی جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں، آئٹمز ہیں۔ پہلے یہ تھا ہیش جیولری کا کیس ہوا تھا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں جو ہے 3 سال سزا ہوئی، اس بنا پر کہ یہ توشہ خانہ کے پروسیڈز کی جو رقم وصول ہوئی ہے، یا اس کا جو وہ زیورات یا گھڑیاں یا جو بھی ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا ہے اپنے گوشواروں میں، اس پہ 3 سال سزا ہوئی، وہ بھی ہائی کورٹ نے معطل کر دی۔ پھر دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا، ہیش جیولری کا ہوا، وہ بھی معطل ہو گئی۔ پھر تیسرا جو ہے توشہ خانہ کا کیس اب گھڑیوں کا اور ان کا کر دیا، تو یہ کافی عرصہ ان کو جو ہے اس میں پابا سلاسل رہنا پڑا۔ پھر عدت کا ایک کیس کر دیا تھا، وہ عدت کے کیس میں شرمناک حد تک وہ سزا بھی ان کو کر دی، اور وہ جو ہے سیشن کورٹ نے ان کی اپیل کو منظور کر کے وہ بری کر دیا۔ صاحب، اب یہ کوئی باہر آ کے کوئی سیاسی رول ادا کریں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہاؤس وائف تھیں اور ایک گھریلو خاتون تھی، یا نہیں؟ کیونکہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ان کی بہنیں جیل میں ہیں، پارٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے قیادت، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کوئی سیاسی رول ادا کر سکتی ہیں بشرا بی بی؟ نہیں، میرے خیال میں تو کرنا چاہیے۔ میں نے یہ عمران خان صاحب کو بھی کہا، کہ میں نے کہا جی کہ دیکھیں، جب تک آپ ایک یونیفائڈ کمانڈ کے تحت جو ہے نہیں ہوگا، وگرنہ پھر ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، عمر ایوب صاحب پہلے سیکرٹری جنرل تھے، اب وہ جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے صرف، اور اب راجہ سلمان اکرم صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا ایک ہوتا ہے۔ پھر وہ آپ کو علم ہے کہ اسپوکس پرسن جو تھے وہ کچھ اور لائن لیتے تھے، کچھ مفاہمت کی بات کرتے تھے، تو یہ سارا جو ہے ایک عجیب سی کنفیوژن ہو جاتی تھی۔ ادھر سے
ہمارے دبنگ قسم کے جو چیف منسٹر ہیں اپنا علی امین گنڈا پور صاحب، وہ کچھ اور کہتے تھے، ادھر حماد اظہر صاحب کا ایک مخصوص انداز تھا. تو وہ کچھ ساری جو ہے نا وہ ورکرز میں، اس میں جو ہمارا ایک بہت زیادہ پذیرا، یہ بہت زیادہ محبت ہے عمران خان کے لیے، جو بہت زیادہ متجسس بھی ہیں، متفکر بھی ہیں، اور وہ ان کو یہ ہے کہ کیوں خان صاحب ابھی تک باہر نہیں آ رہے. تو وہ جو ہے ساری چیزیں کافی میرے خیال میں ابہام پایا جاتا ہے. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی اگر باہر آ کے لیڈ کرتی ہیں پارٹی کو، تو یہ جو ابہام ہے، بے چینی ہے، اور یہ جو قیادت کے آپس میں ایک دوسرے کے بیان ملتے نہیں ہیں، ایک لائن نہیں ہے، وہ ایک لائن ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بشریٰ بی بی میں ماشاءاللہ وہ بصیرت بھی ہے، ان میں وہ تدبر بھی ہے، وہ حوصلہ بھی ہے، اور وہ انہوں نے جتنا ایک پروقار طریقے سے اور ہمت اور عزم سے جس طرح انہوں نے جیل قید و بند کی صعوبت کو برداشت کیا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کو زہر تو نہیں لیکن ان کو کافی تنگ کیا گیا، ان کو جو ہے ہر قسم کے طریقے سے بریک کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کو. لیکن وہ چونکہ ایک دیندار وہ خاتون ہے، تو انہوں نے اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، اور وہ عبادت میں بہت زیادہ کرتی ہیں اور تہجد گزار ہے. تو وہ اس کا جو ہے ایک روحانی عنصر بھی اس میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر کی طاقت جو ہے وہ میرے خیال میں یقیناً یہ کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ منحصر عمران خان پر ہی ہے کہ وہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر وہ جو وقتی طور پہ بشریٰ بی بی کو یہ وہ اختیار دیں، اور بشریٰ بی بی کی ہی یونیفائڈ کمانڈ کے تحت جو ہے تمام ایک جو ہے ایک نظریہ سامنے آئے، تو اس میں پھر جو ہے کوئی ابہام کی گنجائش نہیں ہوگی. پھر اس میں کوئی یہ جو تھوڑا بہت تفاوت آ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ویسے خوشی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ خان صاحب کو 3 بجے باہر لے کے آئیں، ملاقات کروائی جائے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ میرے آرڈر پہ عمل نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ اب نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کا ایک تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن یا فریدی صاحب جو معزز جج ہیں وہ آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں باپ؟ اب آپ ایز اے وکیل، ایز اے پارٹی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تحریک چلنے لگی ہے، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ تحریک کا وقت نہیں ہے؟ کیا سچویشن ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو میں اپنا پارٹی کے حوالے سے عرض کروں کہ دیکھیں اب کل بشریٰ بی بی کی یہ جو آخری کیس تھا، واحد کیس رہ گیا تھا، اس میں کل کی ضمانت ہائی کورٹ نے لی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لی ہوئی ہے. اور وہ جو جہاں مچل کے داخل کروانے تھے، جس نے روپکار رہائی دائر اپنا جاری کرنی تھی، وہ جج صاحب غائب ہو گئے. تو وہ بہرکیف کسی اور کی ہدایت پر وہ چلتے ہیں، تو بدقسمتی ہے. لیکن آج وہ الحمدللہ وہ تو ظاہر ہے کہ ایک دن سے زیادہ تو نہیں کر سکتا تھا وہ، وگرنہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا وہ جو ہے اس کے خلاف ارتکاب ہوتا، اور وہ اگر نہیں بھی ہوتے ہیں تو ڈیوٹی جج کے پاس مچل کے داخل ہو جاتے. سو اس کو تو وہ روک نہیں سکتے تھے. چلیں وہ تو مسئلہ جو ہے کب چل رہی ہے؟ دیکھیں تحریک تو انشاءاللہ چلے گی ہی چلے گی، اور وہ اس لیے چلے گی کہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر عدالت کی آزادی کو حاصل کیا تھا. جو روح ہے آئین کی وہ ٹرائکوٹمی آف پاور میں ہے، جو گرانڈ نارم ہے، آبجیکٹیوز آپ کا جو قرارداد مقاصد جسے کہتے ہیں، جو دو ایک ہی شکل میں آئین کے اندر ایک منضبط کر دیا گیا ہے، اس کے تحت دیکھیں آزادی، عدلیہ کی آزادی جو ہے گارنٹی کی گئی ہے. کیونکہ اگر عدلیہ تابع کر دی جاتی ہے ایگزیکٹو کے تابع یا مقننہ کے تابع زیر بار کر دی جاتی ہے، قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ٹرائکوٹمی آف پاور تو ختم ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھیں کفر کی ریاستیں چل سکتی ہیں، بے انصافی کی ریاستیں نہیں چل سکتی. یہ جو بارز ہیں، یہ بارز اور یہ سب آپس میں ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں. اس موقع پہ یہ سب اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ کب نظر آئیں گے؟
آپ دیکھیں ہم نے تو شروعات کر دی ہے. پہلے ہم نے جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا, آپ کے سامنے کنونشن ہوا وہ کلا کا, پشاور میں بھی ہوا, آپ کے سامنے کنونشن ہوا, کوئٹہ میں بھی ہوا, ہمارا جو ہے کراچی میں بھی ہوا, اور ماشاءاللہ بھرپور انداز سے ہوا, اسلام آباد میں بھی ہوا, اور اس کا تسلسل جاری ہے. ابھی آپ کو نظر آ جائے گا 29 تاریخ یہ اپنا الیکشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انشاءاللہ ان کے خلاف جو اشتعال ہے کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے جس نے پاکستان بار کونسل قبضہ کیا ہوا ہے, جو لا منسٹر صاحب اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. لا منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ پاکستان بار کونسل کا ممبر ہے, حالانکہ میں جب اٹارنی جنرل تھا اور چیئرمین تھا پاکستان بار کونسل کا, جب میں وفاقی وزیر بنا تو مجھے چھوڑنا پڑی وہ جگہ, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 17 ججز کا ہے کہ آپ جب یہ وزیر بنتے ہیں تو آپ کا لائسنس معطل ہو جاتا ہے, وکالت کا لائسنس معطل ہو جاتا ہے, آپ کو دوبارہ اس کو بحال کروانا پڑتا ہے اس انرولمنٹ کمیٹی سے, اور تب آپ جا کے وکیل دوبارہ بحال ہوتے ہیں. تو یہ لا منسٹر صاحب وزیر بھی ہیں, معطل آئینی طور پر قانونی طور پر ہے, اور پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں, اور روح رواں ہو کر سبھی کو وہ جو ہے کسی کو جج بنا رہے ہیں, کسی کو اٹارنی جنرل برانچ میں, کسی کو ایڈوکیٹ جنرل برانچ میں بھرتیاں کر رہے ہیں, کسی کو پروسیکیوٹر جنرل میں بھرتیاں کر رہے ہیں برانچز میں. تو یہ ایک جو بدقسمتی سے ایک ہمارے پیشے میں اس طریقے سے جو ہے یہ درار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ انشاءاللہ ہوگا نہیں. آپ جلدی ان قریب دیکھیں گے کہ یہ ہم یوم نجات منا رہے ہیں بائی دا وے 25 تاریخ کو. ہاں, قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر وہ تو الوداعی ان کو دے رہے ہیں جو سرکاری ماشاءاللہ گماشتے ہیں انتظامیہ. ہم یوم نجات منائیں گے انشاءاللہ, بالکل بھرپور یوم, اور پوری اپنا جو ہے غم و غصہ اور اپنا جو ہے وہ اظہار کریں گے کہ یہ جسٹس منیر سے بھی بدترین چیف جسٹس ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ہے, جس نے آئین کو بھی تباہ کیا ہے, جس نے ملک کی بربادی کی شاخسانہ بھی جو ہے لے کے آئے, اور جن کے سہولت کاری کی گئی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا, اور اس کو جو ہے 63A والے فیصلے کو جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کیا, اس میں انہوں نے ان کے ووٹ گنے جانے کی جو ہے وہ بحال کر کے کہ جو لوٹا ہو گیا ہے, جو پارٹی سے بے وفائی غداری کر کے اور اس کے ہدایت اور حکم کے خلاف ووٹ دے گا, وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور وہی آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی وہی ہوا. اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, ان سے کیا امید ہے آپ کو پی ٹی آئی کو ایز اے؟ اور دوسرا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے میں تھا کہ وہ چیف جسٹس آ رہے ہیں سینیورٹی بیس پہ, وہ نہیں بنے, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے لائر؟ جب یہ 56 جو ہے آئینی ترامیم کا ایک شاخسانہ مسلم لیگ نون نے روا کیا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا, وہ اسلام آباد میں تو بنا نہیں ہے, وہ پنڈی میں بنا ہے, اور وہ جو ہے جیک برانچ میں یا GHQ میں یا جہاں بھی بنا ہے, کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کیا ہے. 56 میں اتنا زیادہ خوفناک تھا, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ وہ سالہ اپنا سیاہ ناگ تھا, کالا ناگ تھا, جس کے ہم نے دانت بھی توڑے اور زہر بھی نکال کے پھینکی ہے. یہ انہوں نے پبلکلی بھی کہا, آن دا فلور آف دی ہاؤس بھی کہا, قومی اسمبلی میں بھی کہا انہوں نے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس زہر سے آپ کا سارا جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا, کس قدر آلودہ ہوتا نظام بھی اور آپ کے ملک کی جو ہے ریاست بھی اور جمہوریت بھی. تو بہرکیف اس میں جو ہماری یعنی جو ہم چونکہ اس میں جو کمیٹی بنی تھیں پارلیمان کی, اس کے میں ہم کرتے رہے. پھر مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے انگیجمنٹ کافی رہی, انگیجمنٹ اس میں یہی طے پایا تھا. اور آج بلاول بھٹو نے بھی کہا یہ بات کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ کو یہ چیف جسٹس نہیں بنا رہے, بلکہ ہمارا یہی تھا کہ چیف جسٹس سینئر موسٹ جج
جسٹس منصور علی شاہ ہی بنیں گے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ آپ کو بات, لگتا ہے پھر ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گئے؟ یہ ساروں کے ساتھ ہاتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ ساروں کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. تو ہم نے تو خیر ویسے ہی اصولی طور پر ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ عوامی نمائندہ ہی نہیں ہے, اور اس ناطہ سے یہ فارم 47 کی پیداوار اس کو حق نہیں ہے کہ یہ آئینی ترامیم کرے. ہمارا تو یہ اصولی موقف تھا, اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا. منصور علی شاہ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادتی ہوئی ہے, بہت زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ہم نے جو ہے بہت عرصے کے بعد, یہی محترم نواز شریف صاحب, ان کو کوئی خدا کا خوف آنا چاہیے. آپ نے تو خود سجاد علی شاہ کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی, اور آپ نے نہ صرف دیواریں پھلانگ کر حملہ کیا تھا سجاد علی شاہ کی عدالت کے, آپ نے چیڑخنیاں وہ توڑی تھیں, اس کا نیم پلیٹ توڑا تھا, اور اس میں جو ہے طارق عزیز وغیرہ اور اختر رسول کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سزائیں بھی ہوئی تھی, توہین عدالت میں کنٹیمپٹ میں سزائیں ہوئی تھی. لے جانے والے آپ تھے, بریانہ کھلانے والے آپ تھے, ہو گئے اس میں آپ نے رکھا, اور قربانی کا بکرا آپ نے بنا دیا اپنے ایم این اے کو اور کارکنوں کو. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پارٹی کے اندر شوکاز نوٹس جاری ہو گئے ہیں کچھ ایم این ایز کو, سینیٹرز کے نام آئے ہیں کہ یہ لوگ حکومتی بینچز میں تھے, 5 وہاں چلے بھی گئے ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں تھے جب پی ٹی آئی کا ڈاؤن فال تھا, آپ نے جب اس میں شمولیت کی, تو یہ جو لوگ ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ مزید بھی ایسے کوئی لوگ ہیں ابھی مزید پی ٹی آئی فلٹر ہونے جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اب میں ان کو بے ضمیر کہوں یا ان کو یہ کہوں کہ یہ جبر اور ظلم کو برداشت نہیں کر سکے. تھوڑا سا آپ کو بھی علم ہے کہ جو کچھ اس وقت روا کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کہہ لیں, اس میں ان کا جو ہے ساتھ یہ ایک جو لٹیرے ہیں, سیاسی لٹیرے ڈکیت جو ہیں, نہ صرف یہ کہ دھرتی ماں کو یہ لوٹتے رہے بلکہ اب عوام کے مینڈیٹ کو بھی انہوں نے لوٹا. تو یہ سارے گینگ اپ ہو کر اپنا ان کا جو ہے نا انٹرسٹ کی ایک ویڈ لاک آف کنوینئنس ہے کہ ہم نے دھرتی ماں کو کس طرح لوٹنا ہے, اور لوٹنے کے لیے ہمیں ادارے جو ہے اپنے غلامی میں لینا پڑے. کتنے لوگ مزید ہیں ابھی پی ٹی آئی کے ایسے جو ابھی آپ کو لگتا ہے مینیج ہوا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اور کوئی ہو سکتا ہے. یہ بھی نالا بھی ہیں, یہ آپ کے دیکھیں گے ان کے جواب جو آ رہے ہیں یا ہمیں جو صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی میں تو پہلے تو منکر ہیں, جو سامنے آ گئے 5 وہ تو چلیں ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو ہم انڈر گراؤنڈ تھے, ہم چھپے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ. ان کے خوف سے, ان کے ڈر سے انہوں نے ہمارے فلاں اٹھا لیے, کاروبار تباہ کر دیے, گھر انہوں نے مسمار کر دیے کئیوں کے, اور کاروبار جو ہے انہوں نے اس کی تباہی پھیر دی, بچوں کو اٹھا لیا, بیوی کو, ماں کو, بہن کو, بیٹیوں کو اٹھا لیا. ظلم کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی ہے, لاکھو اور چنگیز خان کی داستانوں کو بھی آپ بھول جائیں گے. تو ایسے میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ اب آپ دیکھیں آج سارے اخباروں کی زینت ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ظلم اور زیادتی ہے, اور یہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے اس سے نظام جو عدل ہے وہ پاکستان کا وہ ہلا کے رکھ دیا ہے, اور سینئرز کی جو ایکسپیکٹنسی کا رائٹ بڑی مشکل سے سیٹل ہوا تھا. دیکھیں سجاد علی شاہ کے کیس سے دیکھیں آپ, الجہاد کیس میں دیکھیں آپ, لاکھوں کیس دیکھیں آپ, سارے جتنے کیسز ہیں ہم نے سپریم کورٹ سے کروا کے, شرف آفریدی کے کیس میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کو علیحدہ کیا جائے ایگزیکٹو سے, اور یہی روح ہے ہمارے آئین کی. اب اگر آرٹیکل 175(3) میں یہ 18ویں ترمیم میں 2010 میں 18ویں ترمیم میں بالآخر اس کو انہوں نے قوم ساری نے متفقہ ہوئی تھی, بالآخر 175(3) میں کہا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کا ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. وہ سیلف ایگزیکیوٹری تھا, اس میں کسی کو بھاگ دوڑ کرنے کی, کسی کو منت ترلا کرنے کی, کسی کو بکنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اب آپ نے پھر اس کو جو ہے انڈو کر کے. تو غوثہ صاحب یہ جو سچویشن بن گئی ہے آئینی ترمیم کے بعد,
عمران خان صاحب کی رہائی آپ کو کب تک لگتی ہے؟ کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کہ اب چیف جسٹس صاحب بھی یا فریدی صاحب ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف ہو سکتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے لاسٹ پہ؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اصولی طور پر میں کہتا ہوں کہ بالکل منصور علی شاہ صاحب ہی کو چیف جسٹس ہونا چاہیے. یہی ہمارا موقف ہے کہ ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے. اور آپ بھی اب بھی مجھے توقع ہے کہ 25 ابھی تو آیا چاہتی ہے، 26 کو ان کا حلف ہے. اب بھی میں توقع کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں، بڑے ادب سے استدعا کرتا ہوں، خدا را حلف مت لیجئے اور انکار کر دیں. کیونکہ اگر آفریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں تو پھر منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے گا. یہ اس ترمیم کے بھی اندر یہی ترمیم کے اندر 26ویں ترمیم کے اندر یہی ہے کہ اگر یہ ان 3 میں سے جس کو یہ کمیشن نامزد کرتی ہے اگر وہ انکار کرتا ہے تو ان 3 ججز میں سے جو سینئر ہوگا اس کو بنایا جائے گا. یہ ترمیم میں ہے پہلے آپشن یہ. اور خان صاحب کی رہائی آپ کو کب تک لگتی ہے؟ خان صاحب کی رہائی مجھے تو بڑی عنقریب نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے اور وہ 5 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خان نے بھی لکھا ہے ایک لیٹر. آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کا الیکشنز پر آپ کی سیاست کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. اور یہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا ان کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ ہو، چاہے اس کی بیوی ملینا ہو، چاہے اس کا جو ہے وہ داماد ہے، وہ ان کے بہت تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ. تو جلد آپ کو رہائی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو بالکل یہ میں حد نومبر کا جو ہے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں نومبر کے اوائل میں یا نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ عمران خان کی مخلصی یقیناً ہو جائے گی، کیونکہ ویسے بھی باقی سارے کیسز میں تو ان کی بیل ہو چکی ہے، تو اس میں بھی ہو گئی ہے، بشرا بی بی کی ہو گئی ہے، تو پھر ان کی بھی نومبر تک لگ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. گفتگو سنی آپ نے سردار لطیف کھوسہ صاحب کی. ان کا بڑی ایک پیشن گوئی کہہ لیں، دعویٰ کہہ لیں، اور ٹیکنیکلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو تمام کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی یا تو اس میں وہ بیل ہیں یا بری ہو چکے ہیں. تو نومبر تک یا نومبر کے بیچ میں خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے. اور دوسرا آئینی طور پہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اس کا کیا فیوچر ہے، کیا سارا پس منظر ہے، وہ سارا جو ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی آسانی سے عوام کو سمجھایا. آج کی ویڈیو کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.